سجاتا صاحب، جناب نرسمہا ریڈی صاحب، جناب جیون کمار صاحب اور دوستوں ساتھی، یہ TRC کا چرچا اور 124 یہ چرچا بہت ہی اہم وقت میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر جی ہرگوپال صاحب تشریف لائے ہیں، وہ ڈیسک پر تشریف لائے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ رول آف سول سوسائٹیز، یہ آج کا عنوان ہے۔ اصل سول سوسائٹی جہاں پر باشعور ہوتی ہے وہاں مسائل کم سے کم ہوتے ہیں، اور سول سوسائٹی جہاں پر بے شعور ہوتی ہے وہاں مسائل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اختیارات اور اقتدار طاقت چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتی ہے۔ تلنگانہ کے ساتھ میں جو ناانصافیاں ہوئی، ظاہر ہے کہ یہ جو مختلف قسم کے آرگنائزیشنز ہیں جو تلنگانہ کے اندر کام کرتے ہیں، آج اس کے رول کو یاد کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم نے تلنگانہ موومنٹ کے وقت میں صرف چند ایک لوگوں نے نہیں، جو لوگ اقتدار میں آئے صرف وہی لوگ نہیں، بلکہ ہم سب لوگوں نے لوگوں کو ایک خواب دکھایا کہ جب تلنگانہ آئے گا تو وہ تلنگانہ ایسا ہوگا، اس میں انصاف ملے گا، اس میں مساوات ہوں گے، اس میں ڈیموکریسی ہوگی، اس میں اقتدار اور اختیارات تقسیم ہوں گے، اس میں پیٹ بھر لوگوں کو کھانا ملے گا، ان کو اپنے حقوق ملیں گے، وہاں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا، بے روزگاری ختم ہوگی، زمینات کی تقسیم ٹھیک ہوگی، دولت اور آمدنی کے عدم مساوات کم ہوں گے، اور جب اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو ہم فنڈز کا بھی اچھا استعمال کر پائیں گے۔ اس طرح بہت سی باتیں اور وعدے ہم لوگوں نے بھی کیے ہیں۔ جب لوگوں کو باشعور تحریک کے اندر ہم کر رہے تھے تو اس طرح کی باتیں ہم نے بھی کی ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ جو وعدے ہم نے لوگوں سے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کروانے کے لیے، ان وعدوں کی تکمیل کے لیے ہم سرگرم ہو جائیں، ہم میدان کے اندر آئیں۔ تو وہ کیسے آنا چاہیے، اس کی اسٹریٹجی کیسی ہو، اور یہ جو مختلف قسم کے سماجی تنظیمیں ہیں وہ تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر کس طرح آئیں، اور وہ کیسا ایک پریشر گروپ ڈیولپ کریں، کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ میں، چاہے وہ گورنمنٹ دوسرے لوگوں کی ہو یا اپنی گورنمنٹ، دونوں گورنمنٹ میں بھی ڈیموکریسی میں پریشر گروپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جب تک پریشر گروپ ایکٹیو نہیں ہوتا اس وقت تک حکومتیں بھی کام نہیں کرتی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مرحلہ تو ہو گیا، وہ مرحلہ تھا الیکشن کا مرحلہ۔ اب ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں الیکشن کو ہی ڈیموکریسی سمجھتے ہیں، اور ایک بہت بڑا کام الیکشن کروانا ڈیموکریسی کا ہے یہاں پر۔ اور الیکشن ہو گیا اور لوگ اقتدار کے اندر بھی آ گئے۔ الیکشن کے بعد میں یہ ڈیموکریسی وہ باقی رہے گی یا چند لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار سمٹ جائے گا، اور اقتدار میں وہ لوگ دیگر کمزور لوگوں کو حصے دار بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ پالیسی میکنگ کے اندر ان کا سیو ہوگا نہیں ہوگا،
ان لوگوں کی مرضی کو معلوم کریں گے کہ نہیں معلوم کریں گے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر، اور اسی طرح انڈین ڈیموکریسی کے اندر بھی بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس وقت تلنگانہ کی جب جدوجہد کی جا رہی تھی تحریک تلنگانہ میں، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ غریب، کچلے ہوئے، پچھڑے ہوئے، مائنارٹیز، ان کے حصے کو پالیسی میکنگ کے وقت میں ہم کنسیڈر کریں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان کی مرضی بھی معلوم کی جائے گی، اور اس کے بعد میں ڈیسیشنز لیے جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر ہم سب لوگوں کو بیٹھ کر غور کرنا ہے، اور جب تک ہم غور نہیں کریں گے اور ہمارے درمیان میں کوآرڈینیشن پیدا نہیں ہوگا، کوآپریشن پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ مختلف لوگ ہیں کام کرنے والے، پہاڑوں کو کھودا جا رہا ہے، کم از کم 100 پہاڑ صرف کریم نگر ڈسٹرکٹ جہاں سے ہمارا تعلق ہے، 100 سے زائد پہاڑ وہاں پر نہیں ہیں، پہلے تھے، اب موجود نہیں ہیں۔ گورنا پلی کا گھٹا، آدھا گھٹا ختم ہو گیا گجرا آباد کے قریب میں۔ کئی بڑے بڑے پہاڑ، آپ پدا پلی سے رام منڈم اگر جائیں تو پورے سیمنٹ فیکٹریز تمام کے تمام پہاڑ ختم کر دیے، جس کی وجہ سے بارش پر اثر پڑا، جس کی وجہ سے وہاں کے تالابوں پر اثر پڑا، وہاں کے ماحولیات پر اثر پڑا، وہاں کا پانی کا مسئلہ وہاں پر پیدا ہوا۔ جب ہمارے پاس بچپن میں باولی کے اندر پانی، گھر کی باولی میں پانی اگر اوپر آ گیا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تالاب بھر گیا، اور تالاب بھرنے کی نشانی یہ تھی کہ ہم پانی آسانی سے ڈول سے، ہاتھ سے لیا کرتے تھے، تو تالاب بھر گیا۔ تو ہمارا جو تلنگانہ ہے وہ تالابوں کا تلنگانہ ہے۔ خود حیدرآباد کے اندر 500 سے زائد تالاب تھے، اب وہ کہاں چلے گئے وہ تالاب؟ اس کا کوئی نشان آپ کو باقی نہیں ہے۔ ماں صاحب ٹینک، وہاں پر ایک بہت بڑا اس وقت پارک ہے، اور بہت بڑی زمین پر لوگوں کے قبضے ہیں، غائب ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ شہر باغوں کا شہر تھا، بشیر باغ، باغ لنگم پلی، باغ جہاں آرا، یہ کوئی باغ آپ کو اب دکھائی نہیں دے گا۔ کشن باغ، کئی باغ نہیں ہیں، تمام آبادی ہو گئی۔ تو یہ اس وقت جو گورنمنٹ آئی ہے، یہ گورنمنٹ کے پاس بہت ایکٹیولی ریپرزنٹیشن بے حد ضروری ہے۔ اس کا جو مینیفیسٹو ہے، خاص طور پر ہمارے نرسمہا ریڈی صاحب نے بہت خوب بتایا کہ اس کا جو مینیفیسٹو ہے، اس کے مینیفیسٹو میں اور تیلگو دیشم کے مینیفیسٹو میں خاص طور پر ایگریکلچر کے سلسلے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہاں کا جو ایگریکلچر ہے بالکل الگ ہے، آندھرا کا جو ایگریکلچر ہے بالکل الگ ہے۔ وہاں پہ پانی سطح آب، اوپر پانی آپ کو ملتا ہے، یہاں پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فیٹ اندر سے پانی لینا پڑتا ہے، بالکل الگ ایگریکلچر ہے۔ تو اسی کے مطابق پالیسی میکنگ ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم بات کریں ان سے، ان کے پالیسیز کے اندر ہم چینج لے کے آئیں، جو کچھ وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدوں کی وہ تکمیل کریں، اس کے لیے ہم پریشرائز کرتے رہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہم میدان کے اندر بھی آئیں، ضرورت پڑنے پر ہم دھرنا بھی دیں، ضرورت پڑنے پر ہم ریپرزنٹیشن بھی کریں، ان کو سمجھائیں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ڈاکٹر وید کمار صاحب کو کہ انہوں نے ایک بروقت یہ پروگرام یہاں پر رکھا، اور میں ان سے یہ بھی خواہش کروں گا کہ آئندہ جتنے اس طرح کے مختلف فیلڈز میں کام کرنے والے جو سماجی تنظیمیں ہیں، پریشر گروپس ہیں، ان سب کو ایک جگہ کرتے ہوئے تلنگانہ کی تعمیر نو میں ان کا رول اہم ہو، اور تعمیر نو کے اندر یہ تمام سماجی تنظیمیں اپنا رول ادا کریں۔ یہ ادا کرنا ان کے لیے فرض ہے، میں سمجھتا ہوں۔ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے بھی، جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں، ان سے زیادہ ہم لوگ وعدے کیے ہیں۔ اقتدار میں آنے والے لوگ اتنے میدان میں نہیں تھے، ملین مارچ کے دن وہ لوگ میدان میں نہیں تھے، ساگر آہارم کے دن وہ لوگ میدان میں نہیں تھے، اسمبلی مٹڑی کے دن وہ لوگ میدان میں نہیں تھے، میدان میں تو سب ہم لوگ تھے۔ تو میدان میں جو لوگ رہے، ظاہر ہے کہ ان کو عوام بھی پوچھے گی، کیا بھائی تم تو خواب دکھائے تھے ہم کو، لیکن وہ خواب تو ہمارا چکنا چور ہو گیا، کوئی خواب
صحیح دکھائی نہیں دیتا ہم کو، وہ تو پراگندا اور صبح کے وقت کا خواب معلوم ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جواب دہی ہماری بڑھ گئی ہے. جواب دہی صرف اقتدار میں جو لوگ آئے ہیں ان کی جواب دہی نہیں بڑھی ہے، بلکہ جو لوگ اقتدار میں تلنگانہ گورنمنٹ کو لانے میں رول ادا کیے ہیں ان کی جواب دہی کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ ایک کانفیڈریشن ہم یہ کریں، تیار کریں ہم، یا ایک فیڈریشن ہم بنائیں، تمام لوگوں پر مشتمل ایک فیڈریشن ہم بنائیں اور فیڈریشن بنا کر ہم اس کام کو آگے لے جائیں. مجھے جو موقع دیا گیا ہے اور اس کے اندر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس جو ہمیشہ سے مختلف قسم کے کاموں کے اندر آگے رہی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تلنگانہ کی تعمیر نو میں ریکنسٹرکشن آف تلنگانہ کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے حد تک رول ادا کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جو موقع وید کمار صاحب نے مجھے فراہم کیا میں اس پر اظہار تشکر کرتا ہوں. خدا حافظ.